ایک مرتبہ کچھ لوگ سفر کر رہے تھے کہ ان کے سفر کے دوران رات ہو گئی۔ وہ ایک جگہ ٹھہرے جہاں چھوٹا سا جنگل تھا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ رات یہاں رہ لیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں اور صبح ہوتے ہی وہ اپنے سفر کو جاری کریں۔ وہ وہاں سونے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ اچانک انہیں شیر کی آواز سنائی دی۔ ان سب نے درختوں پر چڑھنے کی کوشش کی تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح سے شیر سے بچ جائیں، مگر ان میں سے ایک شخص اپنی نماز شروع کر چکا تھا اور اب وہ وہاں اکیلا تھا۔ کچھ ہی دیر میں شیر آیا، لیکن وہ شخص بالکل نہ ہلا اور اس نے اپنی نماز بھی نہ روکی۔ شیر وہاں گھوم رہا تھا اور وہ اس شخص کے پاس بھی آیا، لیکن وہاں سے ہو کر شیر واپس چلا گیا۔ جب شیر چلا گیا تو باقی لوگ درخت سے نیچے آئے اور اس شخص کو کہا کہ کیا تم پاگل ہو؟ شیر یہاں تمہارے پاس تھا اور تم ہلے تک بھی نہیں۔ اس شخص نے ایک بہت ہی خوبصورت جواب دیا کہ اللہ کی قسم، میں شرمندہ ہو گیا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اس کے ہوتے ہوئے میں کسی اور چیز سے ڈروں جس کی تخلیق بھی اللہ نے ہی کی ہے۔ آخر پھر نماز میں یہ کیسا خشوع و خضوع ہوا کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی ہم نے اس کی بنائی گئی چیزوں سے ہی ڈرنا ہے۔ اس کا یہ جواب سن کے سب لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ دراصل انسان کو ڈر صرف وہاں لگتا ہے جہاں اسے معلوم ہو کہ میں اکیلا ہوں، یہاں میرا کوئی اپنا نہیں ہے، مگر جب اسے پتہ ہو کہ اس کا کوئی بہت پیارا عزیز اس کا ساتھ دے گا تو اس کو پھر کسی چیز کا خوف نہیں رہتا۔ اس کی مثال کچھ ایسی ہے کہ انسان قبرستان جانے سے بہت ڈرتا ہے، لیکن جوں ہی اس کا کوئی بہت پیارا اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اسے قبرستان بھی اچھا لگنے لگتا ہے اور اس کا وہ ڈر اور خوف بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ کی ذات تو سب سے بڑی ہے اور اس سے زیادہ انسان کو کوئی پیار بھی نہیں کرتا، تو پھر کیوں انسان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف رہتا ہے؟ اللہ کو محسوس کریں، وہ ہر جگہ ہر گھڑی آپ کے ساتھ ہے۔ جزاک اللہ۔